خنجر سے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں اور پھر اسی طرح دوسرے سپاہی کو بھی تلوار سے مار گراتے ہیں۔ پھر صلاح الدین صوفیہ سے کہتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھ لے چلی جاؤ، یہ کہہ کر وہ دونوں اپنے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قراتگین غزہ میں بیکاری کے بیس میں آگے بڑھتا ہے۔ اسی لمحے وکٹوریہ کمانڈر اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے گزرتی ہے۔ قراتگین ایک دم سے وکٹوریہ کو دبوچ لیتا ہے اور اس کے گلے پر خنجر رکھ لیتا ہے۔ اس کے سپاہی بھی وہاں ہوتے ہیں۔ قراتگین کہتا ہے پیچھے رہو ورنہ میں تمہاری ملکہ کا گلا کاٹ دوں گا۔ قراتگین وکٹوریہ سے کہتا ہے تم میرے قبیلے آئی تھی، تم نے میری بہن کو تکلیف پہنچائی، کیا میں اس کا انتقام نہیں لوں گا؟ سلیبی کمانڈر کہتا ہے ملکہ کو جانے دو ورنہ ہم سب تم کو مار دیں گے۔ جواباً قراتگین کہتا ہے اگر تم لوگ مجھے مارو گے تو میں تمہاری ملکہ کا گلا کاٹ دوں گا۔ وکٹوریہ کہتی ہے قراتگین اگر تم مجھے چھوڑ دیتے ہو تو میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گی۔ قراتگین کہتا ہے اگر میں یہاں داخل ہو سکتا ہوں تو میں واپس بھی جا سکتا ہوں۔ پھر قراتگین وکٹوریہ کا تاج اتارتا ہے اور اپنے سپاہی کی طرف پھینکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ وکٹوریہ کو کمانڈر کی طرف پھینک کر خود وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وکٹوریہ چلاتے ہوئے کہتی ہے اس بدماش کو پکڑو اور میرا تاج واپس لاؤ۔ یہ سب سپاہی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ادھر قراتگین بھاگ رہا ہوتا ہے، جب اسے سامنے آتا ہے وہ اسے مار گراتا ہے۔ ادھر طرف صلاح الدین بھی بھاگ رہا ہوتا ہے، اس طرف اس کا سامنا ہمارے پاس قید ہے، اس کا قبیلہ سربراہ کے بغیر ہے، ہم اس کے قبیلے پر حملہ کریں گے۔ اتنے میں ابرام وہاں آ کر کہتا ہے نہیں بہادرو رکو۔ جواباً گریگور غصے سے کہتا ہے میں صلاح الدین کی موت کا انتظار کر سکتا ہوں لیکن اس کے قبیلے پر حملہ کرنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ جواباً ابرام کہتا ہے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں اسے قبیلے کی دھمکی دوں گا۔ جواباً گریگور کہتا ہے آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدی کریں۔ ابرام کہتا ہے میں صلاح الدین کو یہاں نہیں رکھ سکتا، یہاں خطرہ ہے۔ میں صلاح الدین کو یہاں سے لے کر جاؤں گا اور معلومات حاصل ہونے تک اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پاس ایک زیر زمین جگہ ہے، میں وہاں لے کر اسے جاؤں گا اور معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے مار ڈالوں گا۔ گریگور کہتا ہے آپ کے پاس شام تک کا وقت ہے ورنہ میں اس کے قبیلے کو تباہ کر دوں گا۔ ادھر زندان میں ابرام کا کمانڈر آ کر کہتا ہے چلو ہمیں چلنا ہے۔ صلاح الدین کے پوچھنے پر اس کا کمانڈر کہتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں تمہیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ دوسری طرف سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ غزہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر کمانڈر صلاح الدین کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران صوفیہ آ کر صلاح الدین کو دبوچ لیتی ہے اور کہتی ہے بدبخت جو تم نے اسکلان میں کیا تم اس کی قیمت ادا کرو گے۔ موقع دیکھتے صلاح الدین اس کے کان میں کہتے ہیں میرے آدمیوں کو کہو کہ وہ میری بات پر عمل کرے۔ یہ کہہ کر وہ صوفیہ کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ وہاں آنے والا گریگور بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد گریگور صوفیہ سے کہتا ہے پہاڑی پھول وہ ہم سے بچ نہیں سکتا، پرسکون ہو جا۔ صوفیہ کے جانے کے بعد ابرام آتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے دشمنوں کی طرف دیکھے ہو، ادھر اپنے پاس کا ڈال کر
सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही होती हैं। सुरैया कहती है मैं नहीं रुक सकती। जवाबन राबिया कहती है सुरैया मेरे बाबा गए हैं, तुम वापस आ जाओ, मेरा भाई बहादुर है, वो जरूर निकल आएगा। उसी दौरान स्लेबी सिपाही का छोड़ा हुआ तीर राबिया के कंधे पर लगता है और राबिया जमीन पर गिर जाती है। अगले ही लम्हे स्लेबी सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और कमांडर हंसते हुए कहता है तुम लोगों को बचाने के लिए कोई सलाउद्दीन नहीं आएगा। अपने आसपास स्लेबियों को मारने के बाद सुरैया राबिया के पास जाती है और कहती है उठो, हमें कबीले जाना होगा। ये कहकर वो उसे वहाँ से उठाकर कबीले की तरफ चलती है। इधर अयूबी सिपाही स्लेबियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो जाते हैं। कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है ग्रिगोर ने हमें शाम तक का वक्त दिया है, इसके बाद हम उनका कबीला तबाह कर देंगे। इधर अमीर अयूब एल्सी से कहते हैं अगर सलाउद्दीन ने कहा है तो हम कबीले की हिफाजत करेंगे, लेकिन कबीले का सतून सलाउद्दीन है, उसे